السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں چیف جسٹس تو بن گئے، لیکن ان کی عزت نہیں رہی، نہ کوئی احترام رہا، نہ کوئی وقار رہا، اور نہ ہی اب ان کی اتنی حیثیت ہے کہ پبلک تو چھوڑیں، جو اس وقت اپوزیشن کے جتنے لوگ ہیں، جتنے ٹاپ لیول کے لوگ ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ بھی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے اوپر شدید تنقید کر رہے ہیں۔ اب شاہد خاقان عباسی کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کو چپڑاسی سے بھی کم کا درجہ دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس سے تو چپڑاسی بہتر ہوتا ہے، اور یہ بیان جو ہے وہ جنگل میں آگ کی طرح پھیل گیا، وائرل ہو گیا۔ تو شاہد خاقان عباسی سے بار بار پوچھا کہ اس کی وضاحت لی گئی۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ میں اپنی بات کے اوپر قائم ہوں، میں اپنی بات کے اوپر مجھے کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں، نہ میں نے اپنے الفاظ کو واپس لینا ہے، جو حقیقت ہے میں نے وہ بیان کی ہے۔ اس کے بارے میں کچھ اہم ترین معلومات میرے پاس موجود ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو بلوچستان کے حوالے سے خبردار کیا گیا ہے، اور ان کو وارننگ دی گئی ہے کہ یہ نہ ہو کہ ایک اور بنگلہ دیش بن جائے، پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پاکستان ٹوٹ جائے، پاکستان کو ایک بار پھر سے دو لخت کر دیا جائے۔ تو جو حالات ہے خیبر پختونخوا کے بھی اور بلوچستان کے بھی، ان کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے، نگرانی کرنی ہے، اور ان کو وہاں پر معاملات کو مینج کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، چیزیں بہتر کرنی ہے۔ تو مولانا کی جانب سے یہ بات کی گئی۔ اب عمران خان نے بھی، آپ کو پتہ ہے کہ ایک زمانے میں یا کچھ عرصہ پہلے عمران خان نے بھی شہباز شریف کو کہا تھا کہ شہباز شریف کی حیثیت ایک اردلی سے زیادہ کوئی نہیں ہے، ایک اردلی کی حیثیت یا پوزیشن یا اس کی جو اوقات ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، وزیر اعظم کی تو اتنی اوقات بھی نہیں ہے۔ اور بات بھی بالکل ٹھیک ہے، عمران خان کی جانب سے یہ الفاظ جو کہے گئے، اس کے اوپر پھر گورنمنٹ کو، حکومت وقت کو یا نون لیگ والوں کو بڑی آگ لگی، ان کو بڑی مرچیں لگیں۔ لیکن اب یہی اسی قسم کی بات جو ہے وہ کی ہے شاہد خاقان عباسی نے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کر کے انہوں نے جس طریقے سے چیف جسٹس کو بنایا ہے، یہ چیف جسٹس اس وقت ایک چپڑاسی سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اس کی اوقات جو ہے وہ چپڑاسی جتنی ہے، کیونکہ یہ جو اس وقت 26ویں آئینی ترمیم کا بینیفیشری بہت سارے لوگ بن چکے ہیں، جس میں چیف جسٹس بھی شامل ہے، آئینی بینچ بھی شامل ہے، جسٹس امین الدین خان بھی شامل ہے، باقی لوگ بھی شامل ہیں۔ ان سب نے 26ویں آئینی ترمیم سے فائدہ اٹھایا، اور یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہیں۔ تو اب چیف جسٹس کے پاس کیا رہ گیا کہ سارے اختیارات تو چلے گئے آئینی بینچ کے پاس، ریگولر بینچ کے دائرہ اختیار کو چیلنج کر دیا جاتا ہے، اس کے پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں، اور چیف جسٹس کے پاس یا پھر طلاقوں کے کیس آ سکتے ہیں، یا پھر بیلا بیٹھ کے وہ ملاقاتیں کر سکتا ہے، جو کہ آج کل کر رہا ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ملاقات کر لی، اپوزیشن کے ساتھ ملاقات کر لی، قیدیوں کے ساتھ ملاقات کر لی، اس سے ملاقات کر لی، اینو میل، یہ حساب ہو گیا چیف جسٹس کا۔ تو شاہد خاقان عباسی نے بڑا زبردست طریقے سے اس کو لیبریٹ کیا، ایکسپلین کیا۔ اب شاہد خاقان عباسی نے جب اس کو ایکسپلین کیا، اس کے اوپر بات کی، تو ان سے کہا گیا کہ آپ اس کے اوپر معافی مانگیں، آپ اپنے الفاظ کو واپس لیں، آپ نے جو بات کی ہے وہ بڑی سخت بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کس بات کی معافی مانگوں، میں نے کون سی ایسی سخت بات کر دی ہے؟ جو ریالٹی ہے، جو حقیقت ہے، جو ایک پریگمیٹک اپروچ ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے، میں نے وہ بتا دی ہے، میں نے وہ بیان کر دی ہے۔ اس کے اندر میں نے کون سی کوئی ایسی بات کی ہے جس کی وجہ سے آپ بڑا پریشان ہو رہے ہیں؟ تو شاہد خاقان عباسی نے تو دو ٹک انداز میں بتا دیا کہ آپ کے ملک کے اندر جو چیف جسٹس ہے اس کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہ 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں انہوں نے پوری کی پوری عدلیہ کو، یہ دیکھیں، یہ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کی ہی اسی مقصد کے لیے تھی۔ انہوں نے پوری عدلیہ کو کنٹرول کیا ہے، پوری عدلیہ کو اپنی گرفت میں کر لیا، اپنی کمانڈ میں کر لیا۔ اور ویسے تو نون لیگ والے، آپ کو پتہ ہے، یہ خواجہ آصف رانا ثناء اللہ یہ باتیں کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے متعلق اور عدلیہ کے متعلق کہ عمران خان ان کے اوپر، ان کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا، عمران خان ان کو اپنے ماتحت کرنا چاہتا تھا، جبکہ ان کی اپنی ہسٹری ہے، ان کا اپنا ماضی ہے، ان کا اپنا پاسٹ ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا، کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرنے کے لیے، عدلیہ کنٹرول کرنے کے لیے کس قسم کے اقدامات کیا۔ یہ ان کی اپنی اس طرح کی اپروچ ہوتی ہے، اور ان کی یہ سوچ تھی، اور ان کو یہ ڈر تھا، ان کو یہ خطرہ تھا، خدشہ تھا، ان کو یہ خوف لگا ہوا تھا، ہر وقت ذہن میں ان کے خوف ہوتا تھا۔ اور ادھر سے جنرل باجوہ ان کو
اسی خوف کو ایکسپلائٹ کرتا تھا، اسی خوف کو استعمال کرتا تھا ٹول کے طور پر، اور اس کے ذریعے سے اس نے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کروا دیا۔ تو یہ جو روش ہے اداروں کے اوپر کنٹرول کی، یہ عمران خان کی نہیں، یہ ان کی ہے، اور انہوں نے آج جو کیا ہے اس کو شاہد کاکا عباسی نے بڑے زبردست انداز سے ایکسپلین کیا ہے۔ اب آ جائیں مولانا فضل الرحمان کے اوپر۔ اب مولانا فضل الرحمان نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی فوج کو ایک بار پھر سے وارننگ دی ہے، اور ان کو بتایا ہے کہ اگر آپ نے خیبر پختونخوا کے حالات کے اوپر نظر نہ رکھی، اور جو خیبر پختونخوا کے معاملات ہیں ان کے اوپر نظر نہ رکھی، تو بہت بڑی تباہی آ سکتی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ دو لخت ہو سکتا ہے، دو ٹکڑے ہو سکتا ہے، یہ انہوں نے کہا۔ اب دیکھیں انہوں نے بنگلہ دیش کا حوالہ دیا کہ بنگلہ دیش کے اندر جو حالات بن گئے تھے، بنگلہ دیش کو جس طریقے سے توڑا گیا، بنگلہ دیش الگ ہو گیا تھا، بالکل ایسی سچویشن اس وقت بلوچستان کے اندر بن چکی ہے، بالکل ایسی سچویشن۔ اور مولانا بار بار ان کو خبردار کرتے ہیں، ان کو وارننگ دے رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے بلوچستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، یا خیبر پختونخوا کے اندر کس طریقے سے اس کو توڑنے کے لیے انڈیا، دشمن طاقتیں وہ یہاں پر کام کر رہی ہیں، سازشیں کر رہی ہیں، اور حملے کرتی ہیں، کارروائیاں کرتی ہیں، وہاں پر وارداتیں ڈالتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، اور فورسز کے اوپر حملے کرتے ہیں، فوج کے اوپر حملے کرتے ہیں۔ ابھی جو ریسنٹلی واقعہ پیش آیا تھا وہاں پر کہ ایک بس جا رہی ہے تو بس سے لوگوں کو اتارا ہے، ان کے شناختی کارڈ چیک کیے، شناختی کارڈ کے اوپر جو پنجابی نکلا اس کو سیدھے فائر مار دیے انہوں نے۔ یہ حالات بن چکے ہیں وہاں پر۔ تو مولانا کی جانب سے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، انہوں نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی کہ پاکستان کے حالات بہت تیزی کے ساتھ بگڑ رہے ہیں، اور ان کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ بگاڑ آ رہا ہے۔ نہ صرف پولیٹیکل سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے، بلکہ اب سیکورٹی سچویشن بھی بڑی خوفناک ہو گئی ہے، اور اس کے اندر بڑے خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ تو اگر آپ نے ان کو ٹھیک نہ کیا، اور دیکھیں یہ سپریم کورٹ پاکستان کے اندر بھی، عدالتوں کے اندر بھی، اپوزیشن بھی، باقی لوگ بھی یہ بار بار بات کرتے ہیں کہ عدالت کے اندر بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی جو فوج ہے، اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ سے نکل کے اصل اپنے کام کی طرف آنا چاہیے، اور یہی بات جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے کی جاتی ہے۔ وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ اب بیرکوں میں واپس آئینی اور قانونی رول کے اندر واپس آئے، اور پاکستان کے اندر ملٹری رول کا خاتمہ کریں۔ یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو شاہد خان عباسی نے، مولانا فضل الرحمان نے، اب یہ ویسے ہی ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنا غصہ تو نکالنا ہے، بات تو کرنی ہے، حقیقت تو بیان کرنی ہے۔ حقیقت اب کسی کو بری لگتی ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن آئینہ دکھانا، جو آئینہ دکھا رہا ہے وہ بالکل ٹھیک دکھا رہا ہے۔ اس کے اندر اگر مسئلہ ہے، آئینے کے اندر مسئلہ نہیں، دیکھنے والے کے اوپر مسئلہ ہے۔ انہوں نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی ہے۔